کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھی تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے نا اس مسئلے کے اندر کہ آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے یہ آدمی۔ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے تو میں سمجھتا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہ اندر سے یہ مخلص ہے، ہاں ویسے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اندر سے مخلص ہے، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انجینئر صاحب ایسے کر رہے ہیں دھوکہ اور فراڈ۔ بلکہ میں آپ کو جو اس ویڈیو کا لنک ہے، جو انجینئر محمد المرزا کی اس مسئلے کے اندر ویڈیو ریکارڈ ہے، میں اس کا لنک دوں گا اپنے ڈسکرپشن کے اندر، تو اس کے اندر آپ نے جا کے لازمی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے نا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی جو دھاندلی ہے اور جو دھوکہ بازی اور مکاری کی ہوئی ہے۔ پھر میرے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ جو شخص اس مسئلے کے اندر اتنی بڑی وہ دھاندلی اور مکاری کر رہا ہو تو اس نے صحابہ کرام کے معاملے میں وہ کتنی مکاری کر رہا ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیا انجینئر محمد علی مرزا نے؟ نہیں بیان کیا، یہ پی کے جا رہا۔ اور مجھے تو ایسے ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے کے اندر بھی یہ اسی طرح ہی دو نمبریاں کرتے ہوں گے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اٹھا کے پھینک دو گھر سے باہر، نئی تہذیب کے انڈے ہیں وہ بھی گندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے اس سے پہلے جو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ میں ایک اشرف علی تھانوی کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے اور ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں، اب ایک عام آدمی جب یہ بات سنتا ہے نا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ذہن کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ مرزا غلام احمد جو قادیانی تھا اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، تو آج اس کے ماننے والے دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جو اس کو نبی مانتے ہیں۔ اور اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو ان کے ماننے والے لوگ کدھر ہیں؟ یہ جو دیوبندی ہیں، ان کے بزرگ ہیں، آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا، بلکہ تو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ بلکہ اس سے الٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی جو زندگی ہے وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر لگا دی، لوگوں کی اصلاح کرنے کے اندر لگا دی۔ بہشتی زیور آپ نے کتاب بھی دیکھی ہوگی، بہت مشہور ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بلکہ ان کو اسی وجہ سے حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو ان کے سٹوڈنٹس ہیں، مرید ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے اوپر اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، تو یہ تو اس سے بالکل خلاف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ بلکہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھی تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے نا اس مسئلے کے اندر کہ آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے یہ آدمی۔ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے تو میں سمجھتا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہ اندر سے یہ مخلص ہے، ہاں ویسے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اندر سے مخلص ہے، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انجینئر صاحب ایسے کر رہے ہیں دھوکہ اور فراڈ۔ بلکہ میں آپ کو جو اس ویڈیو کا لنک ہے، جو انجینئر محمد علی مرزا کی اس مسئلے کے اندر ویڈیو ریکارڈ ہے، میں اس کا لنک دوں گا اپنے ڈسکرپشن کے اندر، تو اس کے اندر آپ نے جا کے لازمی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے نا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی جو دھاندلی ہے اور جو دھوکہ بازی اور مکاری کی ہوئی ہے۔ پھر میرے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ جو شخص اس مسئلے کے اندر اتنی بڑی وہ دھاندلی اور مکاری کر رہا ہو تو اس نے صحابہ کرام کے معاملے میں وہ کتنی مکاری کر رہا ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے جو اس ویڈیو کے اندر اپنے الفاظ کہے ہیں نا، اس عبارت کو پڑھتے ہوئے جو اشرف علی تھانوی صاحب کی تھی، تو وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اور حقیقت میں وہ کیا ہے۔ حقیقت میں وہ کیا ہے، اور دو چار کی طرح آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ دیکھیں کیا جو ہے وہ مکاری اور دھاندلی کی ہوئی ہے۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ جو آپ میرے جانے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس ویڈیو میں بھی دیکھ لیں گے کہ الامداد رسالہ جو ہے اس کے اندر وہ الامداد رسالہ جو تھا وہ اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ جو چھپتا تھا، جس کے اندر وہ نا اپنے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرید نے ان سے سوال کیا کہ حضرت، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خواب میں
یہ پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، آگے سے کہتے ہیں ولی اعوذ باللہ تعالی، اتنی بات کہی ہے، اور پھر بیچ میں ایک انتہائی لمبا جو وہ خط تھا نا اس کو چھوڑ کے آخر پہ پہنچائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ بیدار ہو کر بھی یہ پڑھتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی استغفر اللہ، آگے سے اس طرح کا ہے۔ یہ اتنا انہوں نے رسالے میں سے صرف اتنا کہا ہے، اور اتنا انہوں نے اس رسالے میں سے لیا، باقی سارے کا سارا وہ چھوڑ گئے۔ اب وہ حقیقت میں وہ رسالہ کیا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے خط لکھا اور اس کے اندر پوچھا کہ حضرت میں سو گیا اور کچھ عرصے بعد دیکھتا ہوں کہ خواب میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اتنے میں دل کے اندر ہی خیال آیا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بیدار خواب کے اندر تھا اور مجھے خواب کے اندر ہی دل کے اندر آ رہا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اور اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، دل پر یہی ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ کے اشرف علی نکلتا ہے، یعنی کہ وہ دل میں اس کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں یار میں یہ کلمہ جو ہے وہ غلط پڑھ رہا ہوں میں، تو وہ دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اشرف علی بے ساختہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ مجھے آگے وہ کہتے ہیں حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکلتا ہے، تو 2-3 بار یہی صورتحال ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ یہ بیان کیا انجینئر محمد علی مرزا نے، نہیں بیان کیا، یہ پی کے سارا۔ اور مجھے تو ایسے ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے کے اندر بھی یہ اسی طرح ہی 2 نمبریاں کرتے ہوں گے، لیکن اتنے میں میری اچھا وہ کہتے ہیں کہ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا ہوں، مجھ پر رکت طاری ہو گئی کہ میں کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا مجھ پہ جو ہے رکت طاری ہوگی۔ رکت کہتے ہیں کہ میں زور زور سے رونے کو جو کہتے ہیں وہ رکت کہتے ہیں، کہ میرے اوپر رکت طاری ہوگی اور میں نیچے گر پڑا اور نہایت ہی زور سے چیخ ماری۔ مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں، اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، یعنی کہ وہ ان کو چیخ رہا ہے، ایک بندہ چیخ رہا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ گر پڑا ہے نیچے، اور اس کو اتنا وہ اپنی غلطی کے اوپر احساس ہو رہا ہے کہ میں یہ کام جو ہے وہ غلط کر رہا ہوں، اور خواب کے اندر، ٹھیک ہے؟ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا۔ یعنی کہ وہ اتنے میں کیا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے وہ بیدار ہو گیا اور اس کے جسم میں کوئی طاقت ہی نہیں تھی، یعنی کہ اتنا خواب کا جو اثر ہے وہ ہوا تھا، لیکن خواب میں جو بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال تھا، لیکن خواب اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال تھا مجھے، کہ کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ کیا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو کہ وہ خواب سے اٹھ کے دوبارہ کہتا ہے کہ مجھے خیال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو میں نے کہا کہ اس کلمے کو درست کیا جائے تاکہ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر وہیں بندہ بیٹھ گیا اور دوسری کروٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنے لگا کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ حالانکہ میں اب بھی بیدار ہوں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، خوب رویا، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیدار ہو کے جب اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں اور پھر میں دوسری کروٹ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا ہے، لیکن تب بھی اشرف علی نکل رہا ہے، تو میں مجبور ہوں، بے اختیار ہوں کہ میری زبان سے نکلے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور میں جو ہوں وہ صحیح درست کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، تو کیا ایسا بندہ وہ ہوگا گناہ گار ہوگا؟ پہلے آپ یہ سمجھیں نا، کیا ایسے کو اشرف علی رسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنے والا کہیں گے؟ اور پھر آگے جو ان کا جواب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا، وہ اس کے خواب کی تعبیر بیان کرنے میں کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ تم جس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے ان کو یہ کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جس سے تم تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ تمہارا جو مرشد ہے وہ
मुत्तबा सुन्नत है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। और इतना जवाब पढ़ेंगे, अगला जवाब आगे से नहीं पढ़ेंगे, ये भी इंजीनियर साहब ने पी दिया। ठीक है, बाकी मुझको इस पर इसरार नहीं कि यही ताबीर है। अशरफ थानवी साहब कह रहे हैं कि बाकी मुझे इसको इसरार नहीं है कि यही ताबीर हो इसकी। अगर ये ख्वाब वसवसा शैतानी हो या किसी मर्ज़ दिमागी से यूं नाशी पैदा हुआ हो, ये भी मुमकिन है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे इस पे इसरार नहीं है कि ख्वाब की ताबीर यही हो सकता है ये शैतान का कुछ वसवसा हो, ठीक है, या फिर किसी दिमागी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा हो, नफ्सियाती बीमारी की वजह से। लेकिन गलत ताबीर करना एक विजदान की गलती होगी जिस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझ पे अगर इल्ज़ाम लगा सकते हो ना, तो ये इल्ज़ाम लगा सकते हो कि इसकी मैंने ताबीर गलत की है, और ताबीर गलत करने वाली एक विजदान की गलती होगी जिस पे उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो अब देखें, आपके सामने खुद 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह हो गया कि अशरफ अली थानवी साहब ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। और अब इसके बाद आप जाके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो है वो वीडियो देखें, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी धांधली की हुई है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि उठा के फेंक दो घर से बाहर, नई तहज़ीब के अंडे हैं वो भी गंदे।